1965 کی جنگ کے دوران لاہور محاذ پر انڈین فوجیوں کو ابتدائی کامیابی تو مل گئی تھی، لیکن زمین پر حالات کچھ اچھے نہیں تھے۔ جنرل نرنجن پرساد کی 15 ڈویژن میں زبردست افراتفری پھیلی ہوئی تھی، جبکہ مغربی کمان کے سربراہ جنرل ہربخش سنگھ کو جب وائرلیس پر نرنجن پرساد کا پیغام موصول ہوا کہ ان کی ڈویژن پر پاکستان کی 2 ڈویژن نے حملہ کر دیا ہے اور ان کی بریگیڈ کو اچھو گل نہر سے 7 کلومیٹر واپس ہٹنا پڑا ہے، تو جنرل ہربخش سنگھ کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ جنرل ہربخش سنگھ نے نرنجن پرساد کو وائرلیس پر پیغام بھیجا کہ چاہے جو بھی ہو جائے، آپ اپنی پوزیشن سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، میں اور کور کمانڈر آپ سے ملنے آپ کے ٹھکانے پر ہی آ رہے ہیں۔ جنرل ہربخش سنگھ نے ڈرائیور کو جیپ کے پیچھے بیٹھنے کو کہا اور گاڑی خود ڈرائیو کرنے لگے۔ جب یہ جی ٹی روڈ پر پہنچے تو یہاں کا نظارہ دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ ہر جگہ انڈین آرمی کی گاڑیاں جل رہی تھیں، سڑک پر پاکستانی بمبار جہازوں کی بمباری سے بڑے بڑے گڑھے بن گئے تھے اور پاکستانی طیارے بھی اوپر پرواز کر رہے تھے۔ جنرل ہربخش سنگھ اپنی زندگی پر لکھی گئی کتاب ان دا لائن آف ڈیوٹی میں لکھتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ڈویژن 15 کی گاڑیاں سڑک پر ادھر ادھر جل رہی تھیں۔ ان گاڑیوں کے ڈرائیور ان گاڑیوں کو چھوڑ کر بھاگ چکے تھے۔ سڑک کے بالکل بیچ میں ایک ہتھیار بند گاڑی کھڑی تھی، اس میں کوئی نہیں تھا، لیکن اس میں چابی لگی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے ڈرائیور کو کہا کہ اسے سڑک کے کنارے پر کھڑا کر دو۔ ہربخش سنگھ کو ڈویژنل ملٹری پولیس کی گاڑی گنے کے کھیتوں کے پاس لے گئی، جہاں 15 ڈویژن کے کور کمانڈر میجر جنرل نرنجن پرساد پاکستانی بمباری سے بچنے کے لیے اس گنے کے کھیت میں گنوں کے درمیان چھپ کر بیٹھے تھے۔ ہربخش سنگھ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب جنرل نرنجن پرساد نے ہمیں دیکھا تو وہ نکل کر سامنے آئے۔ ان کے جوتے کیچڑ سے بھرے ہوئے تھے اور ان کی داڑھی بھی نہیں بنی ہوئی تھی۔ ان کی وردی پر ان کا عہدہ بتانے والے سارے نشانات بھی غائب ہو چکے تھے۔ جب میں نے ان کو اتنی بری حالت میں دیکھا تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ ڈویژن کے افسر جنرل کمانڈنگ ہیں یا کوئی کلی؟ آپ نے اپنی داڑھی کیوں نہیں بنائی اور آپ کی وردی پر لگے ہوئے آپ کے بیجز کہاں ہیں؟ میں یہ سوال پوچھ ہی رہا تھا کہ 2 پاکستانی طیارے زمین کے عین قریب پرواز کرتے ہوئے ہمارے سر کے اوپر سے گزرے۔ جنرل نرنجن پرساد نے جنرل ہربخش سنگھ کو پاس موجود ایک جھاڑی میں کھینچ کر چھپانے کی کوشش کی۔ ہربخش سنگھ نرنجن پرساد پر زور سے چلائے اور بولے کہ دشمن کے جہازوں کو ہم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور وہ ویسے بھی ہمیں نہیں دیکھ پا رہے۔ یہ طیارے ان گاڑیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں جنہیں آپ نے سڑک پر لاوارث چھوڑ دیا ہے۔ جنرل ہربخش سنگھ نے نرنجن پرساد سے پوچھا کہ آپ کے بریگیڈ کمانڈر کہاں ہیں؟ نرنجن پرساد نے آواز لگائی، پاٹھک، پاٹھک۔ جب پاٹھک وہاں پہنچے تو ان کا منہ بالکل سفید ہو چکا تھا، ایسا معلوم پڑتا تھا کہ جیسے ان پر کسی نے سفید چونا پھینکا ہو۔ پاٹھک نے آتے ہی کہا کہ وہ لوگ واپس آ رہے ہیں اور بہت سے لوگوں کے ہلاک ہو جانے کی وجہ سے یہ پوری بریگیڈ غیر فعال ہو چکی ہے۔ ہربخش سنگھ نے پوچھا کہ کتنے لوگ ہلاک ہوئے؟ پاٹھک نے جواب دیا کہ سر 30 سے 40 افراد زخمی ہیں۔ یہ سن کر جنرل ہربخش سنگھ نے کہا کہ 4000 افراد میں سے صرف 30-40 افراد زخمی ہیں اور آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ مکمل بریگیڈ غیر فعال ہو گئی ہے۔ جنرل ہربخش سنگھ نے نئے سرے سے انہیں آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ پھر انہوں نے جنرل نرنجن پرساد سے کہا کہ وہ بریگیڈ کی پیش رفت پر نظر رکھیں اور اگلی صبح کور کمانڈر کو آپریشن کی اطلاع دیں۔ 7 سپٹمبر کو نرنجن پرساد اپنی بریگیڈ کی پوزیشن جاننے کے لیے اے ڈی جی کے ساتھ ایک جیپ پر سوار ہو کر آگے بڑھے۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ پاکستانی طیاروں نے ان پر مشین گن سے فائر کر دیا۔ نرنجن پرساد اور ان کے اے ڈی جی گاڑی چھوڑ کر قریب موجود کھیتوں میں چھپ گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد انہوں نے واپس لوٹنے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے انہوں نے پیچھے آنے والی جیپ کا استعمال کیا۔ اس جیپ میں سوار لوگوں سے پیدل واپس آنے کا کہا گیا اور یہ خود اس جیپ میں سوار ہو گئے۔ انہوں نے اپنی جیپ اسی گنے کے کھیت میں چھوڑ دی جس میں ان کا ایک بریف کیس بھی رکھا تھا۔ اس بریف کیس میں کئی اہم کاغذات بھی تھے۔ اس جیپ پر ڈویژن کا جھنڈا اور سٹاف پلیٹ بھی آویزاں تھی اور بعد میں یہ جیپ پاکستانی فوجیوں کے ہاتھ لگ گئی اور ریڈیو پاکستان نے بریف کیس میں رکھے کاغذات نشر کرنا شروع کر دیے۔ ان کاغذات میں جنرل ہربخش سنگھ کے خلاف فوجی سربراہ سے کی گئی شکایتیں بھی موجود تھیں۔ ان کاغذات میں جنرل ہربخش سنگھ کے خلاف فوجی سربراہ سے کی گئی شکایتیں بھی موجود تھیں
11ویں کور کے کمانڈر نرنجن پرساد کی اس غلطی کے لیے ان کا کورٹ مارشل کرنا چاہتے تھے، لیکن جنرل چودھری نے نرنجن پرساد سے استعفیٰ دینے کے لیے کہا۔ نرنجن پرساد کی جگہ میجر جنرل موہندر سنگھ کو 15 ڈویژن کا نیا کمانڈر بنا دیا گیا۔ بعد میں جنرل نرنجن پرساد نے جنرل جوگندر سنگھ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں اس بات کی تردید کی کہ انہوں نے جیپ میں کوئی اہم کاغذات چھوڑے تھے۔ نرنجن پرساد نے انٹرویو میں کہا کہ میں جیپ میں صرف ایک پیڈ چھوڑ کر آیا تھا، لیکن بعد میں میرے افسروں نے اس معاملے پر مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی اور میرے خلاف انکوائری اس شخص کو سونپ دی گئی جس کی خفیہ رپورٹ میں میں نے اس کے خلاف لکھا تھا۔ جنرل جوگندر سنگھ اپنی کتاب بیہائنڈ دا سین میں جنرل نرنجن پرساد کا دفاع کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نرنجن کو اس لیے نہیں برطرف کیا گیا تھا کہ یہ ایک بزدل کمانڈر تھا، بلکہ اس لیے برطرف کیا گیا تھا کہ یہ ایک ڈیفیکلٹ سبارڈینیٹ تھا۔ جوگندر سنگھ اور ہربخش سنگھ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن کچھ غیر جانبدار مبصرین جیسے میجر جنرل آغا ہمایوں امین کا کہنا تھا کہ نرنجن پرساد کی ڈویژن نے ایک بہترین موقع کو ہاتھ سے نکل جانے دیا اور انہی کی وجہ سے انڈیا کی کافی ذلت ہوئی۔